کیا آپ سب کو پتہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں پائے جانے والے ملک اسرائیل کی طرح ایک اور غیر اسلامی ملک جو کہ مغربی ایشیا میں واقع ہے اسے پاکستان قبول نہیں کرتا؟ یہ ملک آرمینیا کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہاں کی 95% سے زائد آبادی عیسائی ہے۔ جس طرح پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جا سکتا ہے جو کہ نظریاتی طور پر تحفظ اسلام کے لیے بنا ہے، اور اسرائیل کو صہیونیت اور یہودیوں کا ملک قرار دیا جا سکتا ہے، اسی طرح اس ملک میں عیسائیت اور بائبل کے قوانین نافذ ہیں۔ یہ بتا دینا ہی کافی ہوگا کہ اس ملک میں شادی کرنے کے لیے کسی بھی شخص کے لیے اپنا مذہب تبدیل کرنا لازم قرار دیا گیا ہے۔ دونوں ممالک کے آپس میں نہ تو کسی طرح کے کوئی سفارتی تعلقات ہیں اور نہ ہی سفارت خانے۔ اگر پاکستان کا کوئی شہری سیاحت یا کسی دوسرے مقصد سے آرمینیا جانا چاہے تو وہ پہلے ایران جائے گا اور ایران میں موجود آرمینین ایمبیسی سے ویزا اور پاسپورٹ حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرے ممالک کے شہریوں کو آرمینیا کی جانب سے دیے گئے حقوق یعنی ویزا آن ارائیول جیسی سہولیات پاکستانی شہریوں کو نہیں دی گئیں۔ اگر پاکستانی شہری آرمینیا جانا چاہے تو اس کے لیے انویٹیشن کا ہونا ضروری ہے جو کہ کسی بھی ٹریول کمپنی سے لیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو آرمینیا کو قبول نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ میں موجود تمام ممالک آرمینیا کو قبول کرتے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے آرمینیا کو قبول نہ کرنے کے پیچھے دو وجوہات ہیں۔ اس میں پہلی وجہ آرمینین جینوسائیڈ کلیم ہے۔ آرمینیا نے سلطنت عثمانیہ پر یہ الزام لگایا ہے کہ جنگ عظیم اول کے آغاز سے لے کر 1920 تک سلطنت عثمانیہ نے ایک منظم انداز میں اور پوری منصوبہ بندی کے ساتھ 15 لاکھ سے زائد آرمینیائی نسل کے لوگوں کا قتل عام کیا ہے اور انہیں ان کے علاقے سے بے دخل کیا ہے۔ کیونکہ آج کا ترکی سلطنت عثمانیہ کا جانشین ہے، اس لیے ترکی نے ان الزامات کو مکمل من گھڑت اور بے بنیاد قرار دیا ہے۔ آرمینیا کا کہنا ہے کہ یہ قتل عام سال 1915 سے 1917 کے درمیان اپنے عروج پر تھا۔ آرمینیا نے اس سب کو ایک مذہبی رنگ دے رکھا ہے کیونکہ سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کی خلافت تھی اور مسلمانوں کے ماضی کی ایک نشانی ہے، اسی لیے پاکستان بھی اس معاملے میں ترکی کے موقف کی بھرپور حمایت کرتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ آرمینیا کی جانب سے ترکی سے معافی کا مطالبہ بالکل ناجائز ہے۔ آرمینیا کی جانب سے اس خیال کا اظہار کیا گیا ہے کہ کیونکہ آرمینیائی نسل کے لوگوں کی زیادہ تر آبادی عیسائی تھی اور سلطنت عثمانیہ کے حکمران اور عہدیدار تمام کے تمام مسلمان تھے، اس لیے وہ ان سے نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ اسی نفرت کا پھل آرمینیائی نسل کے لوگوں کے قتل عام کی صورت میں نکلا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیونکہ سلطنت عثمانیہ رشیا اور گریٹ برٹین کے ساتھ جنگ کی جانب بڑھ رہا تھا، اس لیے انہیں لگا کہ آرمینیائی عیسائی رشیا اور گریٹ برٹین کا ساتھ دیں گے، اسی لیے انہوں نے ملک کے اندر سے اٹھنے والی خلفشار کو روکنے کے لیے آرمینیائی نسل کے لوگوں کا قتل عام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے علاوہ آرمینیا کی جانب سے اس بات کو بھی پیش کیا گیا ہے کہ کیونکہ جنگ کے دنوں میں آرمینیز کو عمومی طور پر غدار کے لقب سے نوازا جاتا تھا، اسی لیے ان کا قتل عام بھی کیا گیا ہے۔ آرمینیا کا کہنا ہے کہ سلطنت عثمانیہ نے پہلے مرحلے میں سینکڑوں آرمینین شہریوں کو پھانسیاں دیں۔ اس کا مقصد آرمینیائی لوگوں کے اندر خوف پیدا کرنا تھا، لیکن جب ان کو اپنے مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہو سکے تو انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں آرمینیز کو ان کا آبائی علاقہ چھوڑ کر میسوپوٹامیہ اور سیریا کے صحراؤں کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس ہجرت کے دوران لوگوں کو برہنہ کر کے تپتے ہوئے صحرا میں چلایا گیا اور اگر کوئی شخص راستے میں بھوک پیاس کی شدت سے رک جاتا تو اسے وہیں گولی مار دی جاتی۔ ترکی نے سلطنت عثمانیہ پر آرمینیا کی جانب سے لگائے جانے والے تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ تمام ہلاکتیں اس وقت ہونے والی جنگ کا نتیجہ ہیں جس میں بہت سارے مسلمان بھی قتل ہوئے تھے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ جنگ عظیم اول کے آغاز سے لے کر 1920 کے دوران 25 لاکھ کے قریب آناتولین مسلمان بھی قتل ہوئے، جن میں کرد مسلمان، ترک مسلمان، آناتولین مسلمان، یہودی اور آرمینین عیسائی بھی شامل تھے، اور یہ کوئی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نہیں کیا گیا۔ 1893 سے 1915 کے دوران سلطنت عثمانیہ کو کمزور پڑتا دیکھ کر آرمینین لوگوں نے سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہنچوک اور دھنشاک نام کے دو گروپ بنائے گئے جن کا کام روسیوں کو افرادی قوت مہیا کرنا اور سلطنت کے خلاف بغاوت کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا تھا۔ بہت سے لوگ تو ان دو گروپوں کے ساتھ مل گئے اور جو ان کے ساتھ نہ ملے انہیں غدار کہہ کر قتل کر دیا گیا۔ کیونکہ سلطنت
سلطنت عثمانیہ کو لگتا تھا کہ جب جنگ کا آغاز ہوگا تو بڑے پیمانے پر لوگ غداری کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے، اسی لیے سلطنت کے سلطان نے فیصلہ کیا کہ لوگوں کو بحفاظت اناطولیہ سے سیریا یعنی شام کی جانب منتقل کر دیا جائے۔ اس کے لیے لوگوں کو 2-2 لاکھ کے گروپوں میں تقسیم کیا گیا اور ان کی ہجرت کے لیے تمام انتظامات کیے گئے۔ ہجرت پر آمادہ کرنے کے لیے ان سے یہ وعدہ کیا گیا کہ وہ جنگ کے خاتمے کے بعد اپنے علاقوں میں واپس آ سکتے ہیں۔ عثمانی سلطنت کے تمام عہدیداروں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ آرمینینز کو بحفاظت ان علاقوں میں تک پہنچائیں اور راستے میں آنے والے علاقوں اور قبیلوں سے ان کی حفاظت کریں۔ اسی لیے سال 1916 میں سلطان کے احکام کی خلاف ورزی کرنے کے جرم میں سلطنت نے 1000 کے قریب لوگوں کو پھانسیاں دیں، جن میں ایک صوبے کا گورنر بھی شامل تھا، کیونکہ انہوں نے سلطان کے احکامات کی خلاف ورزی کی تھی اور راستے میں لوگوں کو ظلم اور جبر کا نشانہ بنایا تھا۔ اسی وقت کے دوران 25 لاکھ کے قریب اناطولین مسلمانوں کو قتل کیا گیا، لیکن کسی بھی قاتل کو آج تک کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا۔ جنگ عظیم اول کے خاتمے کے بعد مختلف ممالک کے اعداد و شمار کا اگر جائزہ لیا جائے تو 7 لاکھ کے قریب آرمینینز سیریا اور اس کے ارد گرد کے علاقوں سے ہجرت کر کے یورپ کے مختلف ممالک میں منتقل ہوئے، اور اسی طرح 2,80,000 کے قریب آرمینین لوگ سیریا سے واپس اپنے علاقوں میں منتقل ہوئے جو آج کے آرمینیا میں رہتے ہیں۔ واپس آنے والے لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں غدار کہہ کر قتل کر دیا گیا۔ ترکی کا کہنا ہے کہ ایک طرف آرمینینز کا دعویٰ ہے کہ جس طرح یہودیوں کی جرمنی میں نسل کشی کی گئی اسی طرح سلطنت عثمانیہ نے ان کی نسل کشی کی ہے، اور دوسری طرف انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے میں جو کردار ادا کیا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ سال 2015 میں اقوام متحدہ کی جانب سے ترکی میں کیے جانے والے ایک سروے کے مطابق صرف 9% لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ نے سازش کے تحت آرمینیائی لوگوں کو قتل عام کیا اور آرمینیا کا ترکی سے معافی کا مطالبہ درست ہے، جبکہ 91% لوگوں کا کہنا ہے کہ آرمینیا کے تمام الزامات من گھڑت اور بے بنیاد ہیں اور ترکی کو آرمینیا سے کسی صورت بھی معافی نہیں مانگنی چاہیے۔ پاکستان کی جانب سے آرمینیا کو ایک خود مختار ملک قبول نہ کرنے کے پیچھے ایک اور وجہ بھی کار فرما ہے۔ یہ وجہ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان پایا جانے والا تنازع نگورنو قراباخ ہے۔ نگورنو قراباخ آذربائیجان اور آرمینیا کے بارڈر پر موجود ایک ایسا علاقہ ہے جسے تمام عالمی اداروں اور حکومتوں کی جانب سے آذربائیجان کا حصہ مانا جاتا ہے۔ اس علاقے کی اپنی حکومت اور اپنی پارلیمنٹ تھی۔ یہ تنازع سال 1988 سے اب تک جاری ہے اور اس کی وجہ سے آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان 1990 سے 1994 کے درمیان ایک باقاعدہ جنگ بھی ہو چکی ہے، اور اس جنگ کے نتیجے میں نگورنو قراباخ آذربائیجان سے الگ ہو کر ایک علیحدہ ریاست بن چکا ہے جسے ریپبلک آف ارتساخ بھی کہا جاتا ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان دونوں ممالک سوویت یونین کے خاتمے سے پہلے اس کا حصہ تھے اور سوویت یونین کے ٹوٹ جانے کے بعد بننے والے ممالک میں شامل ہیں۔ آذربائیجان کے حصے میں آنے والے علاقے نگورنو قراباخ کی زیادہ تر آبادی آرمینین نسل سے تھی۔ 1990 سے لے کر 1994 کے درمیان ہونے والی یہ جنگ آرمینیا نے شروع کی تھی۔ آرمینیا کی فوج نے آذربائیجان کے اس علاقے پر حملہ کر دیا اور وہاں پر موجود مقامی آبادی کی حمایت کی وجہ سے اس کو فوری طور پر باقی کے آذربائیجان سے کاٹنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس جنگ میں آرمینیا کو بھارت، روس اور چین جیسے بڑے ممالک کی حمایت حاصل تھی، جبکہ آذربائیجان کو صرف ترکی کی حمایت حاصل تھی۔ جنگ کے بعد نگورنو قراباخ کا علاقہ آذربائیجان سے الگ ہو گیا اور آرمینیا کے ساتھ ملنے کی بجائے ایک الگ ریاست ریپبلک آف ارتساخ بن گیا، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ آرمینیا خود بھی اس ریاست کو قبول نہیں کرتا، اور اس وقت دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں سے کوئی بھی ملک اس کو قبول نہیں کرتا۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ کی وجہ سے اس وقت نگورنو قراباخ کا علاقہ آرمینیا کے ڈیفیکٹو قبضے میں ہے، اور اسی طرح آذربائیجان کے 60 ڈسٹرکٹ جو تمام عالمی قوانین کے تحت آذربائیجان کا حصہ ہیں اور وہاں کی زیادہ تر آبادی مسلمان ہیں اور آذری شہری ہیں، اس وقت آرمینیا کے قبضے میں ہے۔ تمام عالمی قوانین کے تحت آرمینیا اس بات کا پابند ہے کہ جنگ کے بعد یہ تمام ڈسٹرکٹس اور نگورنو قراباخ کا علاقہ واپس آذربائیجان کے حوالے کر دیتا، لیکن اس وقت تک آذربائیجان کے تمام ہارے ہوئے علاقے آرمینیا کے کنٹرول میں ہیں۔ پاکستان کا اس پر موقف بالکل صاف ہے۔ پاکستان طاقت کے بل بوتے پر سرحدی حدود تبدیل کرنے کے بالکل خلاف ہے، اور پاکستان آرمینیا پر یہ زور دیتا ہے کہ وہ اقوام متحدہ میں پیش کی جانے والی اور منظور شدہ تمام ریزولوشنز پر عمل کرے اور آذربائیجان کو اس کے تمام علاقے واپس کرے۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ کھوجلے ماس ایکر جس میں آرمینیا نے 2500 کے قریب
अज़ेरी शहरी जो कि मुसलमान थे को कत्ल किया और बाकी बच जाने वालों को उनका इलाका छोड़कर वहां से भागने पर मजबूर किया और उस इलाके पर कब्जा कर लिया। इसी तरह पाकिस्तान इस तरह के आर्मीनिया के तमाम इक़दामात की भरपूर मजम्मत करता है और इसके मुकम्मल खिलाफ है, और पाकिस्तान आर्मीनिया की जानिब से अज़ेरी लोगों की नस्ल कुशी की भी भरपूर मजम्मत करता है। क्योंकि पाकिस्तान तमाम मामलात में आर्मीनिया के बजाय अज़रबैजान की हिमायत करता है, इसलिए आर्मीनिया कश्मीर समेत तमाम जायज़ और नाजायज़ मामलात में पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन भारत की हिमायत करता है। साल 2016 में भी आर्मीनियन फ़ौज ने अज़रबैजान के मुख्तलिफ इलाकों पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम हुए और 84 के करीब आर्मीनियन जबकि 93 के करीब अज़रबैजान के शहरी इसमें हलाक हुए। और इसी तरह इस साल भी अज़रबैजान और आर्मीनिया की अफवाज के दरमियान मुख्तलिफ झड़पें हो चुकी हैं, जिनमें अज़रबैजान के फ़ौज के एक मेजर जनरल और एक कर्नल की हलाकत हो चुकी है। इसी तरह आर्मीनिया की जानिब भी 14 के करीब फौजी एहलकारों की हलाकत हुई है। आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान पाए जाने वाले इस तनाज़े को बिलाशुबा वेस्ट एशिया का कश्मीर कहा जा सकता है, क्योंकि ये मामला किस वक्त भी एक मुकम्मल जंग की सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। आप तमाम साथियों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी ये मालूमात हासिल कर सकें।